صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نمازیں منافقین کے اوپر بہت باری ہیں، بہت وزنی ہیں۔ ایک عشاء کی نماز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، ایک فجر کی نماز کا ذکر کیا۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، کا انما قام نصف لیلہ، گویا کہ آپ نے آدھی رات قیام کیا۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، گویا کہ آپ نے پوری رات قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو ایسے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے جس طرح اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ اور آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی سویا رہتا ہے، جان بوجھ کے نماز ادا نہیں کرتا فجر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا آدمی ہے بال الشیطان فی اذنی، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ تو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر ذکر اذکار کریں۔ جب سورج نکل آئے، سورج طلوع ہو جائے، 2 رکعت ادا کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ مکمل حج اور عمرے کا اجر عطا فرمائے گا۔ بعض لوگ نماز فجر کے بعد نماز پڑھتے ہیں لیکن فوراً سو جاتے ہیں، تو وہ برکت والا وقت ہوتا ہے، اس میں اس وقت کو غنیمت جانیں اور زیادہ سے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس وقت استغفار کریں، آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ اولاد نہیں ہے اس وقت میں، یعنی نماز فجر کے بعد آپ استغفار کریں۔ اگر اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی عطا فرمائے گا، مال بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ بعض ایسی روایت آتی ہیں جن میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونا، اس سے معیشت آدمی کی تنگ ہو جاتی ہے، رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ نوم صبح یمنع رزق، اس طرح کی روایت آتی ہیں، لیکن وہ اسناد کے لحاظ سے ضعیف روایت ہیں۔ لیکن بہرحال فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر ذکر اذکار کرنا چاہیے، طلوع شمس سے قبل نہ سوئیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کی بہت برکات آپ دیکھیں گے۔